بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ افضل بوگرا، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی عدلیہ اور اسپیشلی جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، جو اعلیٰ عدلیہ ہے، ہائی کورٹس ہیں، ان کا کردار ہمیشہ سے ہی پاکستان کی 75 سالہ دور میں جو ہے وہ ڈسکشن ان پہ چلتی رہی ہے، اور جو ان عدلیہ کا جو کردار رہا ہے وہ کچھ زیادہ حوصلہ افزا اور کچھ بہتر کردار نہیں رہا ہے۔ وہ جسٹس منیر کے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی سے لے کے آج تک ثاقب نثار تک آ جائیں تو آپ کو بہت ساری خامیاں اور بہت سارے بلنڈر نظر آئیں گے، جس میں گورنمنٹس بھی ٹوٹتی رہیں، ڈکٹیٹرز کو سپریم کورٹ جو کہ ججز اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ویلیڈیٹ بھی کرتے رہے، ان کو آئین میں ترامیم کا اختیار بھی دیتے رہے اور نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرتے رہے۔ افتخار چودھری کو لے لیں آپ، حالیہ جو چند سال پہلے ریٹائر ہونے والے جسٹس ثاقب نثار ہیں، اس کا کردار لے لیں، جو کہ مختلف جو دورے بھی کرتے تھے، پبلک میٹنگز میں بھی جاتے تھے، پبلک کے لوگوں سے بھی ملتے تھے، کھلی کچہریاں بھی لگاتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ون سائیڈڈ جو ان کا کردار رہا ہے تو وہ نہ صرف اس انصاف کا قتل کیا انہوں نے، نہ بلکہ لوگوں کے حقوق کو بھی انہوں نے ڈیمیج کیا۔ انہی کے ایک بعد میں آنے والے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، جنہوں نے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو توڑا، نواز شریف صاحب کو نااہل کیا اور ان کو تمام زندگی کے لیے فار لائف ٹائم ان کو نااہل کیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انصاف اور انصاف کرنے والوں کا رویہ اس ملک میں کس طرح کا باعث ہے کہ کسی بندے کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا، اور اس کو ایک ایسے کیس میں جس میں اس کی پریئر ہی نہیں کی گئی، اور ایک دوسرے ایک لا کی ڈکشنری، بلیک لا کی ڈکشنری کو اٹھا کے وہاں پہ اس کی تعریف دیکھی گئی اور اس کو لاگو کر دیا گیا پاکستان کے میں ایک شخص کو نائل کرنے کے لیے، جس کے کروڑوں فالورز ہیں اور وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ تھا۔ تو یہاں سے آپ عدلیہ کے باعث ہونے کا جو ہے وہ رویہ اور کردار دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا عدلیہ نے کیوں کیا؟ آپ جسٹس آصف سعید کھوسہ، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ لیا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے شریف خاندان سے اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ لیا، یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ کیسے شریف خاندان سے لیا، اور شریف خاندان سے اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ لیا تو لیا کیوں؟ خیر، دوسری بات ہم نے ثاقب نثار کی دیکھنی ہے، جو آج ابھی اس کے بیٹے کی آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں وہ کروڑوں روپے لے کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ بانٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے ثاقب نثار کی اپنی آڈیو لیک ہوئی، جس میں وہ مشورے دے رہا ہے گورنمنٹ کے مخالف وکیل کو، خواجہ طارق رحیم کو، اور اس کو بتا رہا ہے کہ کیسے ایک جو پرائم منسٹر ہے اس کو نائل کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو کی گورنمنٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان سے پوچھنے والا شاید کوئی نہیں ہے کہ یہ ملک کو آج جس نیج پہ پہنچایا گیا ہے اور جس طرح ملک ڈیفالٹ کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہے، اس میں ثاقب نثار کا کردار ہے۔ اور ثاقب نثار نے جس طرح سے باعث فیصلے کیے اور اپنی پسند ناپسند سے ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، اس کو سپورٹ دینے کے لیے، اس کو آگے لانے کے لیے، اس کو کرسی پہ بٹھانے کے لیے، اور غلط فیصلے کیے جو کہ انصاف کا قتل ہے۔ اور تاریخ میں ایسا کردار جو ہے اعلیٰ عدلیہ کا کبھی بھی کسی ملک میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ پاکستان جو انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جس نے سروے کیا، جس کے مطابق پاکستان کی عدلیہ انصاف فراہم کرنے میں دنیا کے آخری نمبروں میں، یعنی کہ 137ویں نمبر پہ جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنی پسند ناپسند سے انصاف فراہم کرتے ہیں، جبکہ انصاف کا دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا۔
اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیم والا بابا ہے ثاقب نثار، یہ کیوں ایسا کرتا رہا؟ ظاہری سی بات ہے اس کے اپنے جو ہیں وہ مفادات تھے جن کو اس نے سرو کیا، اور اس نے ناجائز دوسرے لوگوں کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے بہت سارے جو ایم این اے ایم پیز ہیں ان کو اس نے توہین عدالت میں نااہل کیا، جبکہ اسی طرح اس نے بہت ساری فیورز پی ٹی آئی کے لوگوں کو دی جنہوں نے بھی اسی طرح کے جرم کا ارتکاب کیا، لیکن ان کو اس نے سرزنش یا ایک خانہ پوری کے لیے بلا کے تو ان کو اس طرح کی سزا نہیں دی جس طرح طلال چودھری یا دانیال عزیز یا اس طرح کے دوسرے بہت سارے لوگ تھے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ عدالت میں ثاقب نثار جو ہے، جو ڈیم والا بابا ہے، جو ابھی پچھلے دنوں اس کی ایک انٹرویو ہوا تھا اور جس میں یہ بتا رہا تھا کہ اس نے 10 ارب اکٹھے کیے اور اس نے ان پیسوں کو انویسٹ کیا، اور وہ پیسے اب 17 ارب ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی ملک کا کوئی اعلیٰ ترین عدالت کا جج، سپریم کورٹ کا جج، اور وہ بھی چیف جسٹس، وہ کون سا ملک ہے جس کا آئین اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ انتظامی فیصلے کرے، وہ ڈیم بنائے، وہ ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھے کرے، وہ ان فنڈ کو اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کے ججز کی ایک کمیٹی بنائے اور وہ اس کو انویسٹ کریں؟ یہ ایسا شاید پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور جو پاکستان سے اس نے 25 سال بعد 71 میں جو وہ پاکستان سے الگ ہوا، تو وہ آج اس کے جو ٹکے کی ویلیو ہے وہ پاکستانی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کی کرنسی کے 2 روپے ہیں، اور شاید اس کا 1 ٹکا، اور پاکستانی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ بنگلہ دیش کی بھی اکانومی جو ہے وہ ہم سے سٹرونگ ہے اور ہم پیچھے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ وہاں کی جو پولیٹکس ہے اور سیاستدان ہے اور جو وہاں کا آئین ہے، قانون ہے، اس نے نہ تو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ ملکی معاملات میں مداخلت کریں، اور نہ ہی انہوں نے اپنے اداروں کو اپنی حدود سے باہر نکلنے کی، خاص طور پہ عدلیہ کو اجازت دی کہ وہ کسی بھی ملک کی عدلیہ جو ہے وہ وہاں کے انتظامی فیصلے کرے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ملک کی جو ایک کمپوزیشن ہے جس میں مقننہ ہے، جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، شورا کہتے ہیں، اس کا کام قوانین بنانا، آئین بنانا اور حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ان میں ترامیم کرنا، اس کا کام یہ ہے۔ جبکہ عدلیہ کا کام جو ہے، جوڈیشری کا کام جو ہے، وہ لوگوں کو سستا اور آسان انصاف فراہم کرنا، اور انتظامیہ کا کام ملک کو چلانا۔ آپ دیکھیں کہ یہ باقی جو دو انتظامیہ اور مقننہ ہیں، اس کے کام عدلیہ کر رہی ہے پاکستان میں۔ وہ عدلیہ نے ابھی جیسے حالیہ دور میں جو الیکشن کمیشن، جو کہ ایک خود بذات خود ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا کام الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرنا اور ملکی حالات تو واقعات کے مطابق اس کو آگے پیچھے ڈیٹ کو اناؤنس کرنا، اور سیکورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ملک میں الیکشن کروانا اور صاف اور شفاف انتخابات کرانا اس کا کام ہے۔ جبکہ موجودہ چیف جسٹس عطا بندیال اور اس کے جو ساتھی کچھ ججز ہیں جن پہ کرپشن کے انتہائی گھٹیا قسم کے الزامات ہیں، جن کے خلاف ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل کیے جا چکے ہیں، وہ ان کو ساتھ بٹھا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے، اور جو ایک جس چیز کا اس کو اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ آئینی ادارہ، جو الیکشن کمیشن آئینی ایک ادارہ ہے، اس نے الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اور اس کی جگہ پہ اس کے اختیارات کو ختم کر کے سپریم کورٹ نے خود سے سپریم کورٹ تو بلکہ کہنا ہی نہیں چاہیے، چند ججز نے جو کہ کھل کے حمایت کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، لائکنگ ڈس لائکنگ سے فیصلے کرتے ہیں، وہ اپنی فیملیز، بیویوں، بچوں اور خواتین کی رائے سے وہ فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو عمران خان بڑا پسند ہے،
تو وہ اس وجہ سے انصاف کا قتل انہوں نے کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ عدالتوں کو چلایا جاتا ہے۔ عدالتی ریفارمز تو بالکل بھی نہیں ہوئیں، کسی غریب کو سستا انصاف نہیں ملتا، لیکن عمران خان کو ایک ہی دن میں 1 منٹ میں اس کو 10 ضمانتیں مل جاتی ہیں، بیلز ہو جاتی ہیں، اور وہ عدالت میں پیش بھی نہیں ہوتا۔ عدالتی جو ججز ہیں وہ منتیں ترلے کر کے اس کو عدالت میں بلاتے ہیں، اور اس کو بلا کے خود سے اس کو جو ہے وہ ضمانتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اور یہی حال جو ہے وہ جوڈیشری نے جو ملک اس وقت کیا ہوا ہے، اور ملک ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس ملک کی ترقی کا راستہ روکا گیا، کس طرح سے اس ملک کو پیچھے دھکیلا گیا، دانستگی میں یا نادانستگی میں، دونوں جو صورتحال ہے اس میں سپریم کورٹ کے ججز کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کا خاص طور پہ اس میں کڑا احتساب ہونا چاہیے کہ وہ 1 2 3 شخص کیسے اس ملک کے 22-25 کروڑ کے عوام کے فیصلوں کا اختیار رکھتے ہیں، جبکہ عوام کے چنے ہوئے نمائندے جو کروڑوں ووٹ لے کر، لاکھوں ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ان کی توہین اور ان کو عدالتوں میں بلا کر تکمیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں۔ تو بات جو آپ سے کرنی تھی وہ آصف سعید کھوسہ کی ہم نے بات شروع کی تھی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اس نے عمران خان کو خود کال کر کے، جو کہ اس کی بھی کال واٹس ایپ کال لیک ہوئی تھی، کہ اس نے عمران خان کو کال کر کے کہا تھا کہ تم سڑکوں پہ ایجیٹیشن کرتے پھر رہے ہو، وہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم آؤ سپریم کورٹ میں اور پٹیشن دائر کرو، ہم آپ کو کرسی پر بٹھاتے ہیں، ہم آپ حکومت کو نائل کرتے ہیں، ہم نواز شریف کو نائل کرتے ہیں۔ تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بہن کا بدلہ، طلاق کا بدلہ لیا۔ تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس نے کس طرح سے اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ لیا۔ ناظرین، آصف سعید کھوسہ کی بہن کا نام ہے نرگس کھوسہ، اور جو مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کے جو برادر ہیں چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب، وہ بھی میری نظر میں کافی رنگین مزاج آدمی ہیں، کیونکہ کافی ساری شادیاں انہوں نے کی ہیں۔ تو انہوں نے ایک شادی نرگس کھوسہ جو کہ آصف سعید کھوسہ کی بہن ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ایک شادی کی تھی، اور چند سال شادی چلنے کے بعد انہوں نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ تو یہ اصل وجہ ہے ناظرین۔ لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو، جو نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور اس کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا اور عمران خان کو بلا کے انصاف فراہم کیا گیا، اس کی وجہ پیچھے یہی تھی کہ آصف سعید کھوسہ نے اپنی بہن کی طلاق کا بدلہ لیا شریف خاندان سے، اور اس کو نواز شریف کو لائف ٹائم کے لیے نااہل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔